مدرسے قائم کرو، اپنی نسلوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا ہے تو مدرسے قائم کرو۔ یہ مدرسے جب تک باقی رہیں گے انشاءاللہ ہندوستان میں اسلام کا پرچم باقی رہے گا، اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا۔ مگر تھوڑا سا گیئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الجامعۃ الغوثیہ یہ عربی کے لحاظ سے تو مناسب نام ہے، مگر دور حاضر کے لحاظ سے تھوڑی سی تبدیلی چاہیے۔ غوثیہ پبلک اسکول، غوثیہ عربی کالج، اس ٹائپ کا جدید نام ڈالیے۔ تعلیم کیجئے اسکولوں کے لحاظ سے، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، اور اس میں تعلیم قرآن کی بھی دیجئے۔ سائنس بھی پڑھائیے، جغرافیہ بھی پڑھائیے، ہندی اور حساب بھی پڑھائیے، اور اس میں 2-3 گھنٹی عربی کی بھی رکھیے، قرآن کی تعلیم کی بھی رکھیے، اردو کی بھی تعلیم رکھیے۔ اس اسکول میں جو بچہ پڑھے گا وہ ہندی حساب سیکھے گا، قرآن نہیں سیکھے گا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا طریقہ بدل دیں تو ہمارا بچہ ہندی حساب بھی سیکھے گا اور انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی سیکھ جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو 8 سال مدرسوں میں رکھ دیں، یہ ہندی حساب نہ پڑھ سکے تو ہائی اسکول کیسے کرے گا، انٹر کیسے کرے گا؟ اس مجبوری میں لوگ اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہ اسکول RSS کے انڈر کا ہے، گیانوتی سرسوتی گیان مندر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اسکول میں اسے شرک کی تعلیم دی جائے گی۔ اگر وہ اسکول مشن ہے یعنی انگریزی تعلیم کا وہ سینٹر ہے، انگریزوں کا وہ تبلیغی سینٹر ہے، تو اسے عیسائیت کی تعلیم دی جائے گی۔ ایک مسلمان ماں باپ پریشان ہوتا ہے کہ اگر مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجے تو اسکولی تعلیم سے ہمارے بچے بے خبر ہوتے ہیں، اسکول میں بھیجیں تو ہمارے بچے قرآن سے بے خبر رہ جاتے ہیں، وہ کشمکش میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے 90% مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتا ہے، 10% غریب قسم کے مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ ہے نا ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایسا ہے نا؟ تو کیوں نہ ہم اپنے مدرسوں کا سسٹم بدل دیں، اپنے مدرسوں کا طریقہ تعلیم تبدیل کر دیں۔ اگر ہم نام رکھیں گے الجامعۃ الغوثیہ تو حکومت کو لگے گا کہ یہ بھی ISI کا سینٹر ہے۔ ہم یہ نام نہ رکھ کے نام رکھیں گے غوثیہ پبلک اسکول، ہم نام رکھیں گے غوثیہ عربی کالج، تو ان کو لگے گا نہیں یہ اسکول ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے پرانے زمانے کا۔ تھوڑا سا طریقہ ہم بدل دیں، قرآن پڑھائیں، ہم اس میں حدیث کی تعلیم دیں، مگر کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انگریزی کو بھی رکھیں، ہندی کو بھی رکھیں، تاکہ ہمارا بچہ 5 سال اگر اس میں پڑھ لے تو 6 سال اس اسکول میں بھی اس کا ایڈمیشن ہو سکے، بچے کی عمر برباد ہونے کا کوئی خطرہ اس بچے کے سامنے نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، الحمدللہ مجھے اندیشہ تھا کہ 2-3 دنوں کے اندر اس جلسے کا انتظام ہوا، پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں مجمع ہوگا کہ نہیں، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ صرف 3-4 دنوں کی محنت میں اتنا بڑا مجمع، اتنا شاندار جلسہ، اتنے اچھے علماء، اتنے اچھے شعراء آپ نے جمع کر لیے ہیں۔ تو جب ابتدا میں آپ کا ذوق و شوق اتنا اچھا ہے تو مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جیسے جیسے یہ ادارہ آگے بڑھے گا، یہ ادارہ اس پورے علاقے میں علم دین اور اصلی علوم کی روشنی کو انشاءاللہ ضرور تقسیم کرے گا۔
کرے گا نا؟ بولیے، کہیے انشاءاللہ، اور محبت سے کہیے انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو اس ادارے پر حضور نصیر ملت فیضان حضور حافظ ملت کی سرپرستی کا سایہ ماشاءاللہ 25 سال سے وہ ضلع سون بھدر میں علم دین کی روشنی کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک اچھا خاصا تجربہ ہے۔ 50 سال تقریباً الجامعۃ الاشرفیہ میں وہ تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تو جس شخصیت کا اتنا لمبا تعلیمی تجربہ ہو، اس شخصیت کے زیر سرپرستی جو ادارہ شروع ہوگا، انشاءاللہ وہ ادارہ پورے خطے میں علم دین کی روشنی کو ضرور تقسیم کرے گا۔ کرے گا نا؟ آپ لوگ ساتھ رہیں گے نا اس ادارے کے؟ بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ رہیں گے نا؟ چلیے ماشاءاللہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو، دین کو بچانا ہے تو ادارے قائم کرو، اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو مدرسے قائم کرو، اپنے گھروں پر یا رسول اللہ کا پرچم لگائے رکھنا ہے تو مدرسے قائم کرو۔ اگر تمہارے گھروں میں دین کا اجالا باقی رہے گا تو انہی مدرسوں کی برکت سے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی قوموں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں سے پوچھو کہ ہمیں استنجا کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے استنجا کریں کہ بائیں ہاتھ سے، تو ان کے مذہب میں اس کا کوئی ڈیٹیل موجود نہیں، مگر الحمدللہ اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیں بتاتا ہے تمہیں کپڑا کیسے پہننا ہے، تمہیں سونا کیسے ہے، تمہیں جاگنا کیسے ہے، تمہیں کاروبار کیسے کرنا ہے، تمہیں کرایہ داری کے معاملات کو کیسے انجام دینا ہے، تمہیں زمین وقف کرنی ہے تو کیا سسٹم ہوگا، تمہیں اپنی اولاد کو وراثت دینی ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایت ہمارے مذہب کے اندر موجود نہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس ایسی شریعت نہیں جس میں انسانی زندگی کی ہر شعبے کی تفصیل موجود ہو کہ سونا ایسے ہے اور جاگنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے اور بیٹھنا ایسے ہے، مسواک ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ایسے ہے، ماں باپ کی عزت ایسے کرنی ہے، خاندان والوں کا احترام ایسے کرنا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کا جتنا تفصیلی جائزہ ہمارے مذہب میں موجود ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسانی زندگی میں اتنی رہنمائی پیش کرتی۔ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے نا، اس کا احساس غیر مسلموں کو بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کرسچن اپنا گرجا گھر سونے کی اینٹوں کا بنوا لے، کرسچن اپنے گرجا گھر میں چاندی کی ٹائلز لگوا لیں، مگر ایک بھی مریض شفا کی امید پر اس کے دروازے پہ نہ صبح کو ملے گا نہ شام کو ملے گا، مگر مسلمانوں کی مسجد جھونپڑی کی شکل میں بھی ہو تو مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کھڑے رہتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی کھڑے رہتے ہیں، جو جھنڈا لے کے اسلام کے خلاف چلتے ہیں وہ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ انہیں یقین ہے
کہ سچے خدا کی عبادت کرنے والے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ خدا کا نام لے کر مسجد سے باہر نکلیں گے اور میرے بچے کو دم کر دیں گے تو میرا بچہ تندرست ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا ثبوت اسلام کی حقانیت کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں 400 مذہب پائے جاتے ہیں. دنیا میں 6 ارب آبادی انسانوں کی ہے، مگر اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں چاند کی پرستش کرنے والا نہیں بنایا، درختوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، سمندر کی طغیانی کو سلام کرنے والا نہیں بنایا، زمین کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا نہیں بنایا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ہم لوگوں کو عطا فرمائی. ہم سورج کی پرستش نہیں کرتے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم چاند کی پرستش نہیں کرتے، جس نے چاند کو روشنی دی ہے ہماری پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی ہے. ہم سمندر کی عظمتوں کو سلام نہیں کرتے، جس نے سمندر کو طغیانی دی ہے ہم اس ذات کی پرستش کیا کرتے ہیں. دنیا میں سب سے خوش نصیب اگر کوئی ہے تو الحمدللہ وہ ہم ہیں اور وہ آپ ہیں. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیو، اس لیے حضور نصیر ملت یہ شعر پڑھتے ہیں، کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایمان کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان کی. ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان. دودھی میں کسی زمانے میں دارالقضا میں رہتا تھا. دارالقضا کی عمارت دیکھی آپ نے؟ اسی میں رہتے تھے. یہ مئی جون کا موسم آتا تھا تو چھت پہ سوتے تھے. محلے میں کہیں سے کھانا آتا تھا امام صاحب کا، اسی میں دونوں آدمی مل بانٹ کے کھا کے سو جاتے تھے. اب تو اللہ کا کرم ہے، چھوٹا سا مکان بھی اللہ نے عطا فرما دیا. ایک کرسچن عورت آئی، امام صاحب کہاں ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہے. پھر دوسرے دن آئی، کہا امام صاحب کہاں ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہے. تیسرے دن آئی، امام صاحب کہاں؟ ہم نے کہا گھر گئے ہوئے، ایک آدھ ہفتہ لگے گا ان کو آنے میں. تو بار بار آنے سے مجھے لگا کہ اس کی پریشانی کیا. تو میں نے کہا کیا سمسیا آپ کی؟ کاسل میں میرے پتی کا دیہانت ہو گیا ہے، مگر ابھی بھی وہ ہر روز رات میں میرے پاس آتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اور صبح کو جب میں اٹھتی ہوں تو میرا بدن ٹوٹتا رہتا ہے. میری یہی پریشانی. میں سمجھ گیا کہ وہ اس کا پتی نہیں آتا، وہ شیطان ہے جو اس کے پتی کی شکل میں آتا ہے، اور وہ شیطان اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عورت اپنے اندر تکلیف محسوس کرتی. حضور نصیر ملت تشریف لے آئے، کھڑے ہو کر سب لوگ حضرت کا استقبال کیجئے. سب لوگ سمٹ آئیے اور نعرہ تکبیر سے حضور نصیر ملت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نصیر ملت، حضور نصیر ملت، فیضان حضور حافظ ملت، دارالعلوم قادریہ نوریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ غوث الورا، سنگ بنیاد احسال جامعۃ الغوثیہ، سنگ بنیاد احسال جامعۃ الغوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نصیر ملت، فیضان حضور حافظ ملت، حضور نصیر ملت، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات سمٹ کے آگے آ جائیے. آگے آ جائیے. فوراً صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. تشریف لائیں. سلام پڑھیں.
مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کاش محشر میں جب ان کی یاد اور کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب کی شوقات لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمات قدوسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات قدوسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہیے دیر مت کیجیے سب اٹھ کے جانے لگے جتنا بس 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 حضرات گرامی آج یہ الجامعۃ الغوثیہ کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں آپ سب حضرات کا اجتماع ہوا ہے اور بہت ہی عظیم الشان اجتماع ہوا. میرے خیال میں اب سنگ بنیاد کا وقت ہو چکا ہے تو جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ سب سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کر لیں اور وہیں پر دعا خوانی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تب آپ لوگ اپنے گھروں پہ جائیں گے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا کریم الجامعۃ الغوثیہ کی تعمیر کے سلسلے میں جو عظیم الشان اجتماع ہوا، مالک و مولا ان تمام مسلمانوں کی حاضری کو قبول فرما لے. جتنے بھائی یہاں حاضر ہوئے ایک دین کی مدد کے لیے تشریف لائے، رب العالمین ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما، دارین کی بہتر سے بہتر جزا انہیں عطا فرما. رب العالمین اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے صدقے میں الجامعۃ الغوثیہ کو پروان چڑھا، اس کی بنیاد کو مستحکم بنا دے اور اس کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل فرما دے. یا ارحم الراحمین، اس جلسے کے انعقاد میں جتنے بھائیوں نے شرکت کی ہے سب کو جزائے خیر عطا فرما، مالک و مولا، اور انہیں ثواب دارین سے مالا مال فرما.
یا ارحم الراحمین، اس سرزمین پر جہاں سنگ بنیاد کا پروگرام ہے، اپنے کرم سے رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں ان کے گھروں میں بھی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ ہم سب لوگوں کو ہر قسم کی آفات سے بلیات سے محفوظ فرما، اور جملہ مسلمانان عالم کی جان مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ سبھی حضرات جس جگہ سنگ بنیاد ہونا ہے آپ حضرات وہاں سب تشریف لے چلے اور سنگ بنیاد کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ بنیاد کے بعد ہمارا لکھ دو